تو بچیوں کی پیدائش پر بھی خوشی منانا چاہیے. بے شک. لیکن آج دیکھا جاتا ہے لڑکا پیدا ہوئی ہے تو تمام دھوم دھام، لڈو ہے، بکرا کٹ رہے ہیں سب. اور بٹیا پیدا ہوئے تو ایسا لاگی گھر میں کونو تلیا مسان کے کھوپڑی ڈال دی، سب بورا بنے چپ چاپ. اگر کوئی پوچھ لیس کہاں آوا گھر میں ہو بچہ وغیرہ کہاں آوا، بٹیا کے نام تک نہیں لیتے. حالانکہ بچیاں ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا ایسی غریبی میں مبتلا ہوئی کہ 3 دن تک فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا. بے شک. 3 دن کے بعد حضرت علی تھوڑا سا جو لے کے آئے تو حضرت فاطمہ زہرا نے آٹا پیسا، روٹی بنائی. ایک روٹی بن کے تیار ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھے، صرف ایک روٹی. اور کھانے والے علی، فاطمہ اور 3 لڑکے، حسن، حسین، محسن. اور فاطمہ کی 3 لڑکیاں، زینب، ام کلثوم، رقیہ. حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی جس کا نام ہے فضہ، وہ بھی تھی. 9 لوگ کھانے والے. دیکھو میگھی بجاؤ، جا بھاگ جا گھر کا، جا لے کے جا. تم لوگ جاؤ، جا جا جا، تم بھی جائیں چل. بوا بپا تو آئے نہ ہوئی ہیں، سوت ہیں. تم کا پٹھے دی نے کہ جا نہ سنے دی ہو تو بتاؤ. سامنے بیٹھ میگھی بجاؤ. کھانے والے ایک روٹی پہ 9 لوگ. لیکن جب حضرت فاطمہ کھانے چلی تو اپنے باپ کی یاد آئی کہ میں کھانے جا رہی ہوں اور میرے ابا نے کھایا کہ نہیں کھایا. تو حضرت فاطمہ اسی میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر اپنے ابو کے پاس لے کے گئی. سرکار نے دیکھا فاطمہ روٹی لے آئی ہو. کہاں ابو، 3 دن کے بعد ایک روٹی کا انتظام ہوا تھا تو بغیر آپ کو کھلائے دل نے کھانا گوارا نہ کیا، آپ بھی کھا لیں. سرکار نے اس میں سے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور فرمایا فاطمہ یہ 1 ہفتہ کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. فاطمہ 3 دن کی فاقہ کش تو ان کے ابا 7 دن. لیکن غور کرو میرے بھائی کہ فاطمہ نے ایسے عالم میں بھی بغیر اپنے باپ کو کھلائے کھانا گوارا نہ کیا. بے شک. یہ بچیوں کا پیار ہوتا ہے ماں باپ سے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے بچیوں سے آدمی گھبراتا ہے. لڑکوں کی دعا کرتا ہے، لڑکوں سے پیار. اور وہی لڑکا جب شادی ہوتے بیوی آوت ہے، جب لتیاوے شروع کرت ہے تب اگر بٹیوا 6 مہینہ پگر آئے جی کہوں تو رات بھر محتریوں کا سوئے نہ دی. پسور پسور توڑ بھوجیوا ہم کا پریشان کر دے، توڑ دادا ہم کا پریشان کر دے. ارے بچیوں سے دور نہ بھاگو، بلکہ دیکھو کہ ہمارے پیغمبر کے یہاں 4 بچیاں ہی بچی تھی. بہرحال جو بچی پیدا ہوئی اللہ اسے سلامت رکھے اور اس محفل نور کی برکت سے اللہ اسے بہتر زندگی عطا فرمائے. میلاد شریف کروانا چاہیے کیونکہ میلاد شریف یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے اور تبلیغ ضروری ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگو میری طرف سے تبلیغ کرو، اگرچہ تمہارے پاس اگرچہ ایک ہی مسئلہ تم کو معلوم ہو پھر بھی اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تبلیغ یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور میلاد شریف یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج لوگ آتے ہیں سکون، آتے بھی نہیں، آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں حدیث پڑھاتے تھے، لوگ پڑھتے تھے۔ حضرت امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے اور حضرت امام مالک کا چہرہ بدل رہا تھا۔ سننے والے پریشان کہ آج ان کا چہرہ بدل رہا ہے بار بار، کیا معاملہ ہے؟ جب حدیث شریف پڑھا کے فارغ ہوئے تو امام مالک نے کرتا اتارا تو اس میں سے ایک بچھو نکلا جس نے 6 جگہ ڈنک مارا تھا امام مالک کو۔ چہرہ بدل گیا تھا، لیکن حدیث کے ادب و احترام کی وجہ سے امام مالک اٹھے نہیں نہ ہلے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کا احترام ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگان دین نے دین کو پھیلانے کی بہت کوشش کیا، تو یہ محفل میلاد ہے، آپ آئے ہیں، دو ایک باتیں سن لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے دے۔ تو حضور فرماتے میری طرف سے تبلیغ کرو، دوسرے تک پہنچاؤ، اچھی بات۔ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، اور جب جاتے تھے تو سرکار فرماتے تھے بلغوا فی لسانہم، اے میرے صحابہ جا رہے ہو، جس قوم میں جانا اسی قوم کی زبان میں ان کو تبلیغ کرنا، جو زبان وہ جانتے ہیں اسی زبان میں ان سے بولی بولنا، ورنہ آپ کی تبلیغ بیکار ہو جائے گی۔ جب آدمی سمجھ ہی نہیں پائے گا تو کیا سمجھے گا، بولو کرے گا کیا؟ لیکن آج دیکھا جاتا ہے جلسہ ہو کو نہ مولانا آوے اور انگلش میں تقریر کرے تو جان کچھ نہ پہ ہے، لیکن کہیں بہت گرہ بھی مولانا رہے ہو، صحیح ہے، بہت دھواں دھار تقریر کی ہے، کہا بولے کہیں گی تو نہیں جان پاوا، انگریزی بولت رہا ہے لیکن بہت دھواں دھار تقریر رہے گا۔ تو ایسے تقریر سے آپ کا بھلا کیا ہوا؟ سرکار کہا کرتے تھے جس قوم میں جانا اسی قوم کی زبان میں بولی بولنا، سبحان اللہ، تاکہ تمہاری تبلیغ بیکار نہ جائے، ورنہ آدمی سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جیسے کہ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب پڑھے لکھے، اردو عربی فارسی سب، ایک دفعہ 10-12 دیہاتی کھیتی ہوتی سے فرصت پہ تو کہیں چلو یار نواب صاحب کے خیریت لے آوا جائے، 10-12 دیہاتی بٹور کے گئے نواب صاحب کے وہاں، سلام کی ہندی تھی، السلام علیکم، تو نواب صاحب پڑھے لکھے عربی فارسی انگریزی سب، تو نواب صاحب اپنے علم کے زور میں یہاں جواب دی، ان کے بعد خیریتوں پوچھی، کہا وعلیکم السلام، ابے دہقانہ ہنجار ہنوس کی استدار پر تقاطر امطار بفضل ایزد غفار ہوا کہ نہیں، یعنی وہ خیریت پوچھی۔ ابے دہقانہ ہنجار ہے گمار دیہاتیوں، ہنوس کی استدار ابھی تمہاری کھیتیوں میں تقاطر امطار بارش کے قطرے بفضل ایزد غفار اللہ کے فضل سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو ایسے پوچھ لی تھی کہ تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا، تو دیتی ہوئی بتائی دی تھی ہاں نہیں، لیکن وہ کا عربی فارسی ملائے کے پوچھی، ابے دہقانہ ہنجار ہنوس کی استدار پر تقاطر امطار بفضل ایزد غفار ہوا کہ نہیں،
تو دیتے ہوئے کہیں آؤ چلیے ابھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھاتے ہیں، آؤ چلیے، تو بیچارے بھاگ گیا بیٹھے، کہیں ابھی قرآن شریف پڑھاتے۔ تو اللہ کے رسول اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ جا رہے ہو تبلیغ کرنے تو بلغوا فی لسانہم، انہی کی زبان میں تبلیغ کرنا، تاکہ تمہاری تبلیغ اثر کرے، بیکار نہ ہو جائے۔ تو تبلیغ صحابہ بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی کرتے تھے۔ آج ہم کو آپ کو موقع نہیں ہے تو تبلیغ کا ذریعہ ہے محفل میلاد شریف۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے دل جمعی کے ساتھ سن لو۔ حدیث پاک میں ہے ان ثوبان، حضرت ثوبان سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لیس منا، سرکار فرماتے ہم میں سے وہ نہیں ہے، کون؟ من خبب امراتا علی زوجہا، جس نے کسی عورت کو ابھار دیا اس کے شوہر پر، کہ جس نے کسی عورت کو اس طرح سے ابھارا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے بدزن ہونے لگی، اور بدزن ہوتے ہوتے پھر عورت طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، تو اس طریقے سے کسی عورت کے کانوں میں بھرنا اور اس طریقے سے اسے ابھار دینا کہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو جائیں، پھر وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، تو سرکار فرماتے جس نے ایسا کام کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہم چاہیں کہ کسی کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، کسی کے گھر کو ہم اجاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن آج نکاح تو چھوڑ دو، نکاح سے پہلے ہی لوگ حسکانی کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ اگر شادی ہونے لگی تو بیٹیوا سے کہیں کہ ان کے ساتھ کی ہے نا وہ بیلہا ہے، وہ کہ ٹانگ بررائے چلت پھوکٹے کے بتائے دے، کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہ ہو۔ یا لڑکے کے پاس جائیں گے، کہیں دیکھو بیٹیوا سے نکاح نہ کی ہو کہ مرگی آوت ہے، کیوں؟ تاکہ یہ رشتہ اچھے گھر میں نہ ہونے پائے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تحاوی شریف کی حدیث سے حضور فرماتے لا یخطب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا کوئی کسی کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے، بے شک بے شک۔ پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے۔ ایک حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المنتزعات والمختلیات ہن المنافقات، المنتزعات، طلاق مانگنے والی عورت، والمختلعات، اور خلا کرانے والی عورت، ہن المنافقات، سرکار فرماتے وہ سب منافقہ ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے بغیر کسی عذر کے، تو نبی فرماتے ہیں وہ عورت منافقہ ہے۔ ایسے خلا کی درخواست کرے، خلا جانتے ہیں آپ لوگ؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہے، عورت ظالم ہو، شوہر ظالم ہو، عورت کو تنگ کرتا ہو، طلاق بھی نہ دیتا ہو، تب ایسی صورت میں عورت خلا کرائے۔
خلا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا مہر ہم سے واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو، یا یہ کہ اتنا روپیہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ شوہر راضی ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں خلا۔ خلا کا مطالبہ کرنے والی بھی عورت، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافقہ ہے۔ اللہ یہ اس لیے اس طرف میں گھوما کہ چونکہ لڑکی کی پیدائش کا سلسلہ ہے، اس لیے اپنی ماں بہنوں ہی کو تھوڑا بہت ہم سوچ رہے ہیں کچھ سنا دیں، آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ خلا دیکھیے بتایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری میں نہیں ہوتی، اسی میں سے عتاق بھی ہے، طلاق بھی ہے۔ بہرحال یہ موضوع خشک ہو جائے گا۔ آج لڑکی کی چھٹی کا موقع ہے، لڑکیاں جس کے گھر پیدا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک عورت آئی تھی، حدیث میں انا عائشہ قالت جاءت امرأة ومعها بنتان لها۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک عورت آئی، ومعها بنتان لها، اور اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ تسألنی، آنے کے بعد میرے دروازے پر وہ بھیک مانگنے لگی کہ میں بھوکی، میری بچیاں بھوکی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں فلم تجد عندی الا تمرۃ واحدہ، تو اس عورت کو اس دن میرے گھر میں کھجور کے سوا کچھ نہیں ملا۔ سرکار کی زندگی بڑی سادہ تھی، حضرت عائشہ نے تلاش کیا تو ایک کھجور پائی، فرماتی فاعطیتها ایاہ، تو وہی کھجور میں نے اس عورت کو دے دیا۔ فشقها بنصفین، تو اس عورت نے کھجور کو 2 حصوں میں پھاڑا، دونوں بچیوں کو کھلا دیا۔ لم تاکل منها شیئا، اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، جبکہ خود بھوکی تھی۔ دونوں بچیوں کو آدھا آدھا کھجور کھلا کے فقامت فخرجت، اس کے بعد کھڑی ہوئی اور وہاں سے نکل آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑا صدمہ رہا کہ خود نہیں کھائی، بچیوں کو کھلا دیا۔ کاش میرے گھر میں اور کچھ ہوتا تو میں ضرور دے دیتی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی، حدیث میں ہے کہ فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ جب حضور آئے فحدثتہ، تو عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے وہ سب بیان کیا کہ 2 بچیوں کو لے کے آئی تھی، خود بھوکی تھی، ایک کھجور میرے گھر میں تھا میں نے دیا تو دونوں بچیوں کو پھاڑ کے کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا، وہ بھی بھوکی تھی، بچیوں کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ سن لو، من ابتلی من هذه البنات شیئا، دنیا میں جو ان لڑکیوں سے آزمایا گیا، جس کو لڑکیاں دی گئیں، فَأَدَّبَهُنَّ، تو ان لڑکیوں کو علم و ادب سکھایا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور بھلائی کر کے ان کا نکاح کر کے ان کا گھر بسا دیا۔ فَكُنَّ لَهُ سِتْرٌ مِّنَ النَّارِ، تو وہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سامنے پردہ بنیں گی۔ اللہ ان بچیوں کو جہنم کے سامنے پردہ بنا کے کھڑا کرے گا، اور وہ بچیاں قیامت کے دن عرض کریں گے اے میرے پروردگار، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، بغیر لالچ کے، بغیر کسی آرزو کے انہوں نے میری پرورش کیا، علم و ادب سکھایا،
اور علم و ادب سکھا کے جوان کر کے میرا گھر بسا دیا ہے، پروردگار ان کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ان بچیوں کی شفاعت کو قبول کر کے اور ان کے والدین کا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ اس لیے لوگوں اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو گھبراؤ نہ، اور لڑکے پیدا ہوں تو بھی خدا کا شکر ادا کرو۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی حدیث قرآن کریم میں اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اللہ جسے دے دے اس کی دنیا چمک دی۔ تو اولاد کی دعا نبیوں نے مانگی ہے، اور اولاد کی دعا ہم اور آپ بھی مانگتے ہیں اور مانگنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت پر فخر کرتا ہوں۔ جب اولاد زیادہ ہوتے ہیں تو کثرت امت پر سرکار نے فخر کیا، اسی لیے حکم ہے کہ جب نکاح کرو تو نیت یہی کرو کہ نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اولاد کی حسرت ہونی چاہیے۔ اب اولاد ہوں تو اولاد کو یہ نہ سمجھے کوئی کہ پیدا کر دیا بس۔ مسلم شریف کی حدیث میں حق الولد علی الوالد ثلاث، کہ لڑکے کا یہ بچے کا حق ماں باپ پر 3 ہیں۔ لڑکا پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی تو 3 حق واجب ہو گئے۔ پہلا حق یہ ان یحسن اسمہ، پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اس کا نام اچھا رکھ دیں۔ نام فوراً اس کا اچھا رکھو، اچھے نام سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اگر نہیں رکھا دیر کیا تو محلہ والے نام ڈھونڈے رکھے رہا تھا، ڈھونڈوا کنوا، مصیبت علی، صندوق علی، بتائے کوئی نام ہوئی مصیبت علی۔ نام اچھے رکھو، ایسے نام رکھو جس میں محمد یا احمد ہو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں منادی ینادی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا یا محمد ادخل فی الجنہ، اے محمد تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور کو پکارے گا، جن کے نام میں محمد احمد لگا ہوئے سب جنی احمین کا پکاریں گے۔ فیقوم کل من اسمہ محمد، تو ہر وہ آدمی اٹھ پڑے گا جس کے نام میں لفظ محمد لگا ہوگا، سب چل پڑیں گے جنت کی طرف۔ تو وہ فرشتہ کہے گا نہیں نہیں، میں نے تم لوگوں کو نہیں پکارا، میں نے تو آخری نبی کو پکارا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتے اگر یہ میرے محبوب کے نام پر اٹھے ہیں تو میں اپنے محبوب کے نام کے وسیلے سے سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ جانو سرکار کے نام پر بخشے جائیں گے۔ تو نام اچھا رکھو، صحابہ کی بیویوں کے نام پہ نام رکھو، رسول اللہ کی لڑکیوں کے نام پر نام رکھو۔ کیوں؟ نام کا اثر پڑتا ہے۔